اور حضرت حسن کا یہ احسان اس امت مسلمہ پر کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو کر اس جنگ کو کیا کر دیا, ختم کر دیا حضرت حسن نے, کہ میں تو مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. جو اہل بیت کا سچی مچی کا ہوگا, بکواس نہیں کرے گا, جھوٹ نہیں بولے گا کہ میں اہل بیت, کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں, اہل بیت کا چورن بیچتے ہیں. جو حقیقی اہل بیت سے محبت کرے گا وہ حضرت حسن کے طریقے پہ چلے گا. وہ کہے گا میری تلوار معاویہ کے خلاف نہیں چل سکتی, میرے والد لڑے تھے, ان کے پاس دلیل تھی, میں اپنی دلیل پہ چلتا ہوں. وہ یہ کہ میں مسلمانوں کو آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. جو حضرت حسن کے طریقے پہ چلے گا وہ کبھی بھی حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھانے. اور تو ٹچا آج کا انجینئر, تو بکواس کر رہا ہے کہ میں مغیرہ ابن شعبہ کے خلاف لڑتا. علی بھائی ایک اور جو سوال آپ سے کیا تھا وہ رہ گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت امام حسن, اور اس پہ عرفان شاہ مرزی صاحب ایک مناظرہ بھی بڑا مشہور ہے, وہ میرا خیال ہے کسی مقدس. اچھا ہاں وہ میں سوال ہے, وہ چھوڑ دو, مجھے سمجھ آ گئی. وہ آپ نے کہا تھا کہ وہ آپ نے اس میں سوال کر دیا تھا پہلے, یعنی وہ سارے معاملات جانتے ہیں صلح حسن کیوں ہوئی تھی. جی ٹھیک ہے جی, تو وہ حضرت حسن کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. میرے بھائی حضرت حسن نے اس لیے صلح کی تھی کہ حضرت معاویہ وہ کچھ کرتے جس کی بنیاد پہ قاتلین عثمان کا مسئلہ. تو ذرا یہ ہمیں ناسبی بتا دیں کہ حضرت معاویہ کے 20 سالہ دور میں کون سے تختہ دار پہ قاتلین عثمان چڑھائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت حسن کی صلح جو ہے نا, یہ اگر نہ ہوتی تو حضرت حسین کی قربانی رائے گاں جاتی, کیونکہ اس 20 سالہ دور میں بتا دیا کہ معاملات کہاں پر خراب ہوئے ہیں. حضرت حسن نے صلح کی تھی شرائط کے اوپر, وہ شرائط نہیں بتاتے. اہل سنت کی تمام جتنی معتبر تاریخ کی کتابیں ہیں, ایون حدیث کی جو شرح کی کتابیں ہیں نا, سب سے مشہور کتاب جو ہے فتح الباری ہے, صحیح بخاری کی شرح, ابن حجر اسقلانی, المتوفی 852 ہجری. یہ میں نے 72 میں بھی ڈالا ہے. ایک بم سوڑ دیتا ہے نا ناسمیاں ہوتے, ایک قیامت تک روون گے, اس میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے میں نے. صلح حسن والی حدیث بخاری سے ڈالی ہے 7109. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے, گود میں اٹھا کے. اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح ہوگی, اس کی وجہ سے. تو یہ تو نہیں کہا کہ معاویہ کی وجہ سے صلح ہوگی. قربانی کس نے دی؟ حسن ابن علی نے. اس کی وجہ سے صلح, یہ قربانی کرے گا, اپنی مسند چھوڑ دے گا جس پہ امت نے چنا تھا. تو انہوں نے صلح کی, اس کے ساتھ شرائط 7109 نمبر حدیث بخاری فتح الباری میں, اس کی آپ پڑھ لیں, وہ ساری شرائط تھیں. اور کئی شرائط ہیں, موٹی موٹی شرائط میں نے اس میں لکھی ہیں. الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب میں موجود ہے. الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی 8000 صحابہ کی جو اسد الغابہ کی انہوں نے شرح لکھی ہے الاصابہ, اس میں موجود ہے. البدایہ والنہایہ ابن کثیر میں موجود ہے. اور فتح الباری میں اسی حدیث 7109 کے تحت, جس میں کہتے ہیں حسن نے پیسے لے کے صلح کی ہے, وہ الفاظ تو پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح, انہوں نے پورے الفاظ اس میں کلیئر کیے. ابھی ٹائم نہیں, جس کو شوق ہے یہ پڑھیں. پیسے لے کے صلح کی ہے, وہ تو انہوں نے ساری کے سارے معاملات کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا, کس طریقے سے گورنر جو ہے وہ خریدے جا رہے تھے. بہرحال یہ صلح کی شرائط سنیں. نمبر 1, حضرت معاویہ اللہ کی کتاب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام میں حکومت چلائیں گے. چلایا انہوں نے نظام حکومت اللہ کی کتاب کے مطابق چلایا. صحیح مسلم میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں, آپ تو یہ کریٹیکل حدیث ہے نا, لہٰذا میں مسلم سے سناتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کے مطابق چلایا کہ نہیں. صحیح مسلم 4776. عمر بن عاص کو آ کے ایک بندہ کہتا ہے, بڑی لمبی حدیث ہے, کہ آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سناتے ہیں, اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ جو ہمارا حکمران ہے, یہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں. جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں کہتا ہے کہ اے ایمان والو, لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو. آپ بتائیے ہم اللہ کی مانیں یا معاویہ کی مانیں؟ یہ صحیح مسلم ہے, سنابلی صاحب ہے, یہ جھوٹی تاریخ نہیں ہے حکمران نے لکھوائی ہوئی. صلاح الدین یوسف صاحب کے لیے بھی ہے 4776 صحیح مسلم. تو عمر بن عاص نے بھی سر جھکا لیا, خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے. پھر کہا جی معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر, اور جس میں وہ اللہ کی اطاعت سے باہر ہو تم اس کی نافرمانی کرو. تو یہ پہلی شرط کا میں نے آپ کو انجام بتا دیا کہ جی کتاب اللہ اور سنت کے مطابق, کتاب اللہ کے مطابق عمل ہوا. اچھا جی, دوسرا, اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے اور امت کو خلیفہ کے لیے انتخاب کو شورا پہ چھوڑیں گے. یہ بھی خلفائے راشدین کی سنت تھی, چھوڑی. بخاری اٹھا کے دیکھ لیں کہ اپنی زندگی میں تلوار کی زور کے اوپر اور زبردستی جو ہے وہ بیعت لینا شروع کر دی. صحیح بخاری 4827 نمبر حدیث ہے. مروان بن حکم نے کہا کہ امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجھائی ہے امت کے وسیع تر مفاد میں, وہ چاہتے ہیں اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کرتے ہیں. اور حاکم میں اور سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے, جس طرح کہ ابوبکر نے عمر کو کر دیا تھا. دیکھو عمر بیٹے تھے ابوبکر کے. یہ پوری روایتیں میں پھر اور پاسے ٹور پاؤں گا, جس کو شوق ہے یہ پڑھیں. میں نے اس میں یہ ساری روایتیں لکھی ہیں میرے بھائیوں, ساری کی ساری روایتیں. تو یہ ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے, اور یہ کوئی انہوں نے پھر شورا کے اوپر نہیں چھوڑا زبردستی.
جو ہے وہ امت کے اوپر وہ سب کی ساری چیزیں جو ہیں وہ مسلط ہو گئیں. اس کے بعد سنیں تیسری شرط, سیدنا علی کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں, یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے, مسلم لیگ کے لوگ فارغ, مسلم کی حکومت آئی, پیپلز پارٹی کے لوگ فارغ, انہوں نے کہا اور ساڑھے لوگوں نے تو ان سے انتقامی کارروائی نہ کی جائے. انتقامی کارروائیوں کی ایک پوری داستان ہے. اس سے بڑا کیا انتقام ہے کہ دور میں لعنت کی جائے صحابہ کرام پر, ممبروں پہ, سیدنا علی پر, نعوذ باللہ. اور چوتھا کہ آل محمد کے لیے خمس, جو مال غنیمت میں سے, مال فے میں سے حصہ جو اللہ نے قرآن میں مقرر کیا سورۃ الانفال کے اندر, وہ آل محمد کو ملے. کہتے ہیں وظیفہ لگ گیا تھا حضرت حسن کا, او وظیفہ پائی معاویہ نے نہیں لایا, وہ اللہ نے لایا ہے, اہل بیت دا. دیکھو فراڈ کرتے ہیں لوگوں کو صحیح بات بتائیں, مطلب جھوٹی وکالت تو نہ کریں نا, سچی وکالت کریں. تو یہ ساری حدیثیں میں نے ان کے پورے کے پورے معاملات لکھے. تو یہ باتیں کرتے ہیں لیکن وہ آدھی باتیں بتاتے ہیں ہمیں, ہم احترام کے دائرے کے اندر. اب یہ کہیں گے یہ جب ڈسکس کر رہے ہیں تو میرے بھائی علم کے میدان میں جذبات تو نہیں ہوں گے نا, چیزیں ڈسکس ہوں گی. میں پھر کہوں گا کہ اہل حدیث سب سے بڑے گستاخ ہیں صحابہ کے, اگر یہ رول مان لیا جائے. یہ ہر ممبر پہ کہتے ہیں کہ حج تمتع پہ پابندی لگی, حضرت ابن عمر نے مخالفت کی, اور ان کا میرے باپ پہ تو شریعت نازل نہیں ہوئی ہے, اور طلاق کے مسئلے میں تو بڑی گستاخی کرتے ہیں حضرت عمر کے معاملے میں. تو ہم یہ کہتے ہیں حضرت عمر کی غلطیاں کیوں آپ بیان کرتے ہیں. اچھا پھر وہ حدیث مسند احمد سے بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس کو کسی نے کہا کہ ابو بکر عمر کا یہ قول ہے, انہوں نے کہا میں تمہیں حدیث سناتا ہوں اور تم جو ہے وہ ابو بکر عمر کا قول بتاتے ہو, قریب آسمان سے پتھر نازل ہو پڑے. تو یہ حضرت ابو بکر عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ جو کھڑا کرتے ہیں اس طریقے سے, یہ تو خود کر رہے ہوتے ہیں. آپ کروڑوں معاویہ لے ایک حضرت عمر کے برابر نہیں ہے, رضی اللہ عنہم اجمعین. میں تو رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہتا ہوں, دعائے خیر ہی کرتا ہوں سب کے لیے, کیونکہ میں ان کو صحابی مانتا ہوں, میں ان کو نعوذ باللہ منافق نہیں مانتا رافضیوں کی طرح. بلکہ یہ اصول کافی میں بھی جو, بلکہ یہ نہج البلاغہ میں سیدنا علی کے جو خطوط ہیں معاویہ کے لیے, وہ السلام علیکم سے شروع ہوتے ہیں, کوئی منافقانہ اس میں معاملات نہیں ہیں, لیکن غلطی اپنی جگہ پہ سیدھی سی.